دوست محترم بہت ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے اور آپ سب احباب کو فرما رہے تھے حضرت علامہ پیر شمس الزمان قادری صاحب. بہت لطف کیا. درمیان میں آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت گفتگو فرما رہے تھے. حال ہی میں جنید جمشید گلوکار نے گویے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اطہر میں گستاخی کی ہے. اس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے. ہم نے پہلے تو سنا تھا کہ ایک گروہ ہے جو امی عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتا ہے. انہیں ہم عوام الناس شیعہ کے نام سے پکارتے ہیں کہ شیعہ امی عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں. مگر یہ تو عجیب ہی معاملہ ہو گیا کہ اس کا تعلق دیوبند مسجد سے اور امی عائشہ صدیقہ کا گستاخ نکلا. بہت لعنت، کروڑ مرتبہ لعنت ایسے بندے پر. ہم تو ایسے شخص کے لعنت بھیجتے ہیں جو المؤمنین امہات المؤمنین کے نالین مقدس کی توہین کرے. ہمارے نزدیک تو بہت گندا بندہ نہیں ہے اور جنید جمشید نے تو ڈائریکٹ اما عائشہ صدیقہ کی عزت پہ حملہ کیا ہے. اللہ سے بندے کو غارت کرے. تو ہم نے انتہائی پرنظم بیان کے لیے اور ولایت کی جان کیا چیز ہے وہ حقوق العباد، ولایت کے رستے پر لے کر جانے والی چیز ہے حقوق العباد. اور اس حوالے سے گفتگو فرمانے کے لیے حضور قبلہ مفتی افتخار الحسن صاحب تشریف فرما ہے. میں پہلے تو آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ کیونکہ مدرس بھی ہیں اور پڑھاتے ہیں صبح. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے مجھ سے کہ بڑی لمبی رات ہو گئی، رات کے آخری وقت میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. بہت معذرت. اور اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اب آپ نے سونا نہیں. علامہ پیر شمس الزمان صاحب نے آپ کو جگا دیا، آپ سونا نہیں ہے. حضرت کا بیان سنیں، مختصر مگر جامع بیان ہے. بس چند باتیں ہوں گی جو آپ کو لطف دیں گی اور ولایت کے ساتھ حقوق العباد کا کیا تعلق ہے اس موضوع پہ آپ گفتگو فرمائیں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی معزز مکرم محتشم واجب الاحترام سامعین کرام، یقیناً رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے. جیسے عزیزم جناب شاہ الحق امینی صاحب نے فرمایا ہے کہ اب اگر کوئی شخص جائے گا بھی تو اس کو شرعی معذور سمجھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اب چندہ بیان کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ مجھ سے قبل مقتدر علماء کرام مشائخ اعظام بہت ہی آسان اور اچھے طریقے سے قرآن و احادیث سے تعلیمات اولیاء سے آپ کو آگاہ کر چکے ہیں. جامع معقول و منقول جناب قبلہ سردار علوی صاحب بہت اچھا بیان انہوں نے فرمایا. پیر طریقت رہبر سید صاحب رضا پیر سید اسرار البہار شاہ صاحب انہوں نے بھی بہت ہی اچھا بیان فرمایا. اور مجھ سے قبل مالک العلماء شمس العلماء شمس الزمان قادری صاحب نے نسبت کے بارے میں بہت ہی اچھا بیان فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ صاحب خانہ صاحب مجلس بانی محفل جناب مخدوم العلماء والصلحاء جناب سائیں عبدالغفار چشتی صابری دعوت برکاتہ منادیہ میزبان ہیں اور ارشاد الحق امینی صاحب ان کے معاون ہیں. حق تعالیٰ سے دعا ہے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے مختصر سے وقت میں نے کچھ عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میری زبان کے اوپر کلمات الحق جاری فرما دے. علماء نے فرمایا ہے کہ جو دین ہے اس کے 10 حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق جو ہے وہ عبادات کے ساتھ ہے. 9 حصے کا تعلق جو ہے وہ معاملات اور حقوق العباد کے ساتھ. 9 حصے کا تعلق اس کے ساتھ. اس سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں
کہ سادات کا کیا مقام ہوتا ہے، ولی کا کیا مقام ہوتا ہے، عالم کا کیا مقام ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں سے علماء کی، سادات کی، اولیاء اکرام کی عزت میں فرق پڑ گیا ہے۔ یاد رکھیں، جو آدمی بے ادب ہوتا ہے وہ کبھی بھی با نصیب نہیں ہو سکتا۔ جتنا آپ زیادہ ان لوگوں کا ادب کریں گے اتنا ہی زیادہ مقام پا لیں گے۔ سیاستہ جو ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ متبادلہ کتابیں ہیں امت میں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا صفحہ ایسا ہوگا جو خالی جس پر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ ہو۔ بہت ساری مرویات انہی سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے وہاں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب جنازے سے فارغ ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑے اٹھا کر ان کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی تھی وہ اپنے دامن میں ڈال دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا حضرت یہ شہزادے تو سرکار کی ظاہری حیاتی میں چھوٹے چھوٹے تھے، کسی جہاد پر نہیں جاتے تھے، کسی غزوہ پر نہیں جاتے تھے، آپ کا شمار اکابر صحابہ کرام میں ہے، آپ کیا کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں جتنا مقام میں سادات کا جانتا ہوں اگر تم جان لو تم ان کو زمین پر نہ چلنے دو، کندھوں پر اٹھا کر چلنا دو۔ یہ ساری چیزیں برکت کی وجہ سے ملتی ہیں۔ میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ایک تقریب پر تشریف فرما تھے، صدر مجلس سے کبھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے سلامداری معتقدین نے، مریدین نے، شاگردوں نے عرض کی، یا حضرت اتنی بڑی مجلس ہو رہی تھی، آپ کبھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، آپ تو صدر مجلس تھے۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے جو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ان میں ایک سیدزادہ تھا، جب وہ میرے سامنے آ جاتا تھا اس کے ادب کی وجہ سے میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آداب کا ایک قدر احترام فرماتے ہیں۔ اب ذرا علماء کی طرف بھی دیکھیں، بڑا مشہور مقولہ ہے کہ صاحب فضل ہی صاحب فضل کی قدر کرتا ہے۔ جو فضل والا ہوتا ہے وہی فضل والے کی قدر کرتا ہے، دوسرے آدمی کو تو پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے ابن عباس، ان کو راس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے مفسر ہیں۔ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی ابن کعب کے پاس جایا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب کے پاس قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ سبق لینے کے لیے گئے تو دروازے کے باہر ہی کھڑے رہے، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب کو تو علم نہ تھا، وہ اپنے معمولات انہوں نے جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب گھر سے باہر آئے دیکھا کہ ابن عباس باہر کھڑے ہیں، غصے کے اندر آ گئے کہ آپ کا نسب سرکار سے ملتا ہے، آپ سادات ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہماری آنکھوں کا آپ سرما ہیں، آپ دروازہ کھٹکا دیتے، آپ کو انتظار نہ کرنا پڑتا، آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا ہے؟ آگے سے ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باپ بیٹا صحابی ہیں، عالم قوم میں نبی کا مقام رکھتا ہے، عالم قوم میں نبی کا مقام رکھتا ہے۔ جیسے نبی کا دروازہ کھٹکھٹانے سے قرآن نے منع کیا ہے، ایسے عالم دین کا بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے، ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ فقہ کی جو آخری کتاب ہے الہدایہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ آج کل تو ہمارے لوگ جب القاب ہی دیتے ہیں تو یقیناً اس میں مبالغہ کر جاتے ہیں، لوگوں کو جو کچھ نہیں جانتے ان کو بھی حافظ الحدیث کہہ دیتے ہیں، یا اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ حافظ الحدیث تو اس کو کہا جاتا ہے جس کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، سندن متنن جرحن تعدیلن، اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں
جس کو 7,000 بھی حدیث زبانی یاد ہو، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے، یعنی کسی کو بخاری کی زبانی یاد نہیں. لیکن امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ جو تھے، مریدین میری بات بڑی توجہ سے سنیں، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ جو تھے، آپ کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد، 10 لاکھ احادیث آپ کو زبانی یاد تھی. تو آپ بشر ہاتھی کا جوتا اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کو زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. آپ کے شاگردوں نے، آپ کے معتقدین نے، آپ کے مقتدیوں نے کہا جناب آپ خاندان ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفسر قرآن ہیں، شیخ القرآن ہے، معقول اور منقول کے جامع ہیں، آپ ایک ناخواندہ آدمی کے پیچھے جاتے ہیں، وہ تو پڑھا لکھا کچھ نہیں، اس نے تو درس نظامی نہیں پڑھا، اس نے تو حفظ نہیں کیا، وہ تو مسائل نہیں جانتا، اس کے بعد آپ کیوں جاتے ہیں؟ سنے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے ماننے والوں، جس خدا کو میں اور تم لوگ مانتے ہیں اس خدا کو وہ جانتا ہے، اس خدا کو وہ جانتا ہے، اس وجہ سے میں اس کے پاس جایا کرتا ہوں. جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، جو فقہ کی آخری کتاب ہے الہدایہ، اس کی 4 جلدیں ہیں، اس کی 4 جلدیں ہیں. ایک جلد ایسی ہے جو عبادات کے اوپر مشتمل ہے، باقی 3 جلدیں ساری کی ساری معاملات کے اوپر مشتمل ہیں. سب سے بہترین انسان اس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس کو بہترین کہا جاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. تیسرے مقام پر سرکار نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو تمہارا خدا تمہارے اوپر مہربان ہو جائے. صحیح بخاری شریف کی حدیث بات ہے، ایک زانیہ عورت تھی، میری بہنیں بھی میری بات سن رہی ہیں، ایک زانیہ عورت تھی، بدکارہ عورت تھی، وہ جنگل میں جا رہی، اس نے کیا دیکھا کہ کتے کا ایک بچہ ہے کنویں کے ارد گرد وہ تر مچھی کو چاٹ رہا ہے. اس نے خیال کیا کہ اس کو پیاس لگی ہوئی، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اس زانیہ عورت نے اس کتے کے بچے کو پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس عورت بدکارہ کو جنت میں داخل فرما دیا. اب فیصلہ آپ سے لینا ہے. کتا ایک خسیس مخلوق ہے، انسان کے بدن یا کپڑے کو اس کا لعاب لگ جائے، علماء کرام تشریف فرما ہے انسان کا کپڑا اور اس کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ کتے سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو جو لوگ انسانوں سے پیار کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو لوگ انسانوں سے پیار کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ آپ چشتی لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی سال ایسا ہوگا جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے کہ میں ہر سال بابا صاحب کے مزار پر جاتا ہوں. وہ میں نقشبندی ہوں لیکن میری ان کے ساتھ عقیدت اور محبت بہت زیادہ ہے. مجھے ان کی عادات بہت اچھی لگتی ہے. جب بزرگ ہوتے ہیں ان کے دوست بھی بزرگ ہوتے ہیں. بابا صاحب کے ایک دوست تھے، ان دونوں کا آپس میں بات چیت ہو گئی تو ہم میں سے جو آدمی پہلے فوت ہو جائے وہ دوسرے کو بتا دے کہ قیامت کے دن کون سا عمل ہے جس کا وزن زیادہ ہے. انہیں کا عمل اور کر دے رہی ہے اسے وزن کسی اور عمل کا زیادہ ہوگا. بابا صاحب کا انتقال ہو گیا. اس وقت یہ ٹیلی فون موبائل تو ہوتے نہیں تھے. وہ شخص آیا، بابا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے ایک کاغذ پکڑا اور ایک اس نے پنسل پکڑی، بابا صاحب کی قبر کے اوپر جو چادر ہے اس کو اٹھا کر اس کے نیچے رکھ دیا. اس نے کہا بابا صاحب مجھے خواب کے اندر نہیں بتانا، اس کاغذ کے اوپر لکھ لینا. کاغذ کے اوپر جب صبح کے وقت اٹھے تو اس کے اوپر رومی کا شعر لکھا ہوا تھا.
رومی کا شعر لکھا ہوا تھا. میرے بھائیوں غور کرنا اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہے. اس کا مفہوم کیا تھا؟ کہا مختلف لباس پہن لینے کا نام پیری نہیں ہے, تسبیح کرنے کا نام پیری نہیں ہے, مسلے پر بیٹھنے کا نام پیری نہیں ہے. پیری ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا. جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے وہ پیر ہے, وہ صاحب طریقت ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. ہمارے جیسے کامل لوگوں نے فرقہ واریت کو ہوا دے دی, لوگوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے. یاد رکھنا قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا. بابا صاحب کے پاس عیسائی بھی آتے تھے, یہودی بھی آتے تھے. لوگ آپ سے پوچھتے تھے جناب آپ ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. ایک اور آدمی آ جاتا تھا, وہ مسلمان تھا, اسے آپ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہا یہ میرے نبی کا امتی ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ میرے نبی کا امتی آدمی. ایک اور آدمی آ جاتا تھا, اس سے بھی محبت کرتے تھے. کہا کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ میرا پیر بھائی ہے, میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں. ایک شخص آ گیا, جیسے آپ پیر صاحب کے آس پاس پر آئے ہوئے ہیں. ہمارے مذہب میں مسلک میں یہ چیزیں جائز ہیں کہ ہم بزرگان دین علماء کو نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو بابا صاحب کے پاس ایک آدمی آ گیا, کہنے لگا جی میں کینچی تمہارے پاس لے کر آیا ہوں, اس کو قبول فرما لے, کینچی کو قبول فرما لے. آپ نے فرمایا میں کینچی کو قبول نہیں کرتا, کینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے, مجھے اگر پیش کرنا ہے تو سوئی پیش کرو. میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں, کاٹنے اور توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ بابا صاحب کا مقام. بابا صاحب علیہ رحمہ جو تھے, ان کے پیر و مرشد نے ایک دفعہ کہا جا فرید الدین بازار سے یہ چیز لے کر آؤ, کوئی سبزی وغیرہ لے کر آؤ, یا کوئی چیز لینے کے لیے بھیج دیا. جب وہ وہاں پر گئے تو دیکھا بازار بند ہے, بازار بند ہے. سبزی والے سے کہا مجھے سبزی دے دو. اس نے کہا نہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد دکان کھولی جائے گی. ہمارے شہر کے ایک ولی اللہ تھے, انہوں نے کہا جب میں فوت ہو جاؤں گا, اپنی زندگی میں اعلان کیا تھا جو آدمی میرے جنازے کو دیکھ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. ہم اس جنازے کے انتظار میں ہیں, ہم اس کو دیکھیں گے, بعد میں دکان کھولیں گے. سارے لوگ اس طرح منہ کیے ہوئے تھے, بابا صاحب اس طرح منہ کر کے بیٹھ گئے, وہ پیچھے منہ کر بیٹھ گئے. انہوں نے نہیں دیکھا جنازہ گزر گیا, لوگوں نے دکانیں کھول لی. جب سبزی لے کر واپس گئے, پیر صاحب نے پوچھا وہ فرید الدین آج اتنی دیر لگا دی ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہا جناب وہاں شہر کے اندر ایک اعلان ہو گیا تھا, ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنی زندگی میں اعلان کروایا تھا کہ جو آدمی میرے جنازے کو دیکھ لے گا, مسلم ہوگا, وہ جنت میں چلا جائے گا. اس لیے لوگ ان کے جنازے کی زیارت کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا تو نے بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. کہا میں نے نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہا جناب میں نے تو آپ کے ساتھ جانا, جب آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے کیسے دیکھ لینا تھا؟ آپ نے فرمایا فرید الدین سن لے, اس نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جو اس کے جنازے کو دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا, یا قیامت تک جو مسلمان تیری قبر کو بھی دیکھ لے گا وہ جنت میں جائے گا. ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا ہے. الخلق و عیال اللہ, یہ پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا خاندان ہے, پوری مخلوق. علماء کرام تشریف فرما ہے, زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. اس میں صرف انسان نہیں ہے, جمادات, نباتات, حیوانات, ہر شے شامل ہو جاتا. پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. لیکن یہ آپ کے پیر صاحب ہیں, جو ان کے والد صاحب ان کے بھائی کی تعریف کرے گا, آپ اس سے خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے پیر صاحب کے بھائی کی تعریف کر رہا ہے, یہ ہمارے پیر صاحب کا خاندان ہے. تو یہ پورا خاندان کس کا ہے؟ یہ اللہ کا خاندان ہے.
جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس وجہ سے جو بھی انسان ہے آپ نے اس کے ساتھ محبت کر لی۔ اگر آپ نے انسان سے محبت نہ کی تو سمجھ لو یہ اولیاء اکرام کی تعلیمات پر آپ عمل نہیں کر رہے، اس کی تعلیمات پر آپ عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے کہا اے موسیٰ میرے لیے کیا کرتا ہے؟ کہا رب کریم تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، تیرے لیے طواف کرتا ہوں، تیرے لیے اور کام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو اپنے لیے کرتا ہے، میرے لیے کیا کرتا ہے؟ کہا تیرے لیے کیا کروں؟ کہا میری مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دے، میری مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دے۔ یہ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، سیاستہ کی حدیث بات ہے، ایک عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ ہیں، اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر نار وہ دوزخ کے اندر جائے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا صدقہ خیرات نہیں دیکھا جائے گا، اس نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کر دیا۔ ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا، دوسرے محلے میں رہتی تھی، یا رسول اللہ وہ نمازیں بھی صرف فرض پڑھتی ہے، روزے بھی فرض رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی پورا کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا فی الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گی، وہ جنت میں جائے۔ یاد رکھ لینا میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے، مقید کر دیا ہے، مسجد اور مدرسہ تک، ایسے نہیں ہے۔ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، گندم کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، وہاں سے حضرت صاحب تشریف فرما ہے، امینی صاحب درس نظامی کا فارغ ہیں، ناظر الاسلام کے شگرد رشید ہیں، وہاں سے یاد رکھے کوئی انسان چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم، کوئی جانور چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، کوئی پرندہ کوئی حلال ہو حرام ہو، جو بھی وہاں سے کھائے گا وہ ذمہ دار کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ آپ کو درخت لگا دیتے ہیں، اس سے سائے کے نیچے کوئی بھی کتا بلا سور ریچھ چیتا جو بھی بیٹھتا ہے وہ سارا آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ پیار کریں گے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا، وہ بھوکی مر گئی، اللہ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا۔ وہی حدیث یہ بھی ہے ایک شخص جنگل میں گیا، وہ واپس آیا، اس نے ارادہ کیا کہ یہ ایک ٹہنی ہے، اس سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے کہا میں کل ٹہنی کاٹ ڈالوں گا، کل وہ مر گیا۔ فرشتوں نے کہا اس کا عمل کوئی اچھا نہیں ہے، اس کو دوزخ میں لے جانا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ اس نے ایک نیک عمل کا ارادہ کر لیا تھا، میری مخلوق کی خدمت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا ابھی 3 چکر لگائے تھے، ایک شخص آگے آ کر کہنے لگا حضرت میرا کوئی مسئلہ ہے، میرے ساتھ آپ چلیں۔ آپ نے خانہ کعبہ کے طواف کو روک دیا، آپ اس کے ساتھ چل پڑے، پہلے اس کا کام کیا پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ کسی نے کہا جناب آپ تو پہلے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، فرمایا اللہ کی عبادت یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن اس عبادت کے قبول ہونے میں شک ہے، مخلوق کی خدمت والی عبادت میں شک کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا اس کا ثواب، کتنا بڑا اس کا ثواب۔ سارے لوگ عالم نہیں بن سکتے، سارے لوگ حافظ نہیں بن سکتے، سارے لوگ قاری نہیں بن سکتے۔ اللہ قرآن پاک کے 25ویں سپارے میں ہے، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لے، ایک شعر کے اندر بزرگوں نے طریقت شریعت قرآن اور حدیث کی روح کو بند کر کے رکھ لیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مباش بر پے ازار
و حرث خواہی کن، مباس در پہ آزار و حرث خواہی کن کہ در شریعت ما غیر ازی گناہ جیز۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اس نے کہا بندہ خدا اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کر، باقی تو جو بھی گناہ کرے گا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مباش لڑتا ہے آزاد، اللہ کی مخلوق کو نہ ستا، ان کو تنگ نہ کر، باقی تو جو بھی گناہ کرے گا، بلکہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، وہ کہتا ہے اس کے علاوہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں، گناہ ہی ایک کا صرف میرا بندہ اللہ کی مخلوق نو تنگ کرتا۔ اس واسطے اللہ کی مخلوق ہے، اولیاء کرام کی یہی تعلیمات ہے اپنے مریدین کو، اپنے معتقدین کو۔ یہ تو میرے جیسے کم علم جو لوگ ہیں انہوں نے ایسی باتیں کر کے ادھر کی ادھر بات کے لوگوں کو اختلاف کے اندر ڈال دیا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، امینی صاحب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس پیغمبر پر تو کنجب دقائق پڑھ رہا تھا، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، عیسائیوں کا ایک وفد آ گیا وقت سکیم، آپ نے فرمایا تم بھی یہی ٹھہر جاؤ، آپ نے تو ان کو کچھ نہیں کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ نے صحابہ سے کہا یہ ایک یہودی ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، چلو اس کی بیمار کرسی کر کے آتے ہیں۔ سرکار اس کی بیمار کرسی کے لیے چلے گئے۔ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، امام کائنات اس کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیسے ان کے اخلاق، کیسے ان کی سیرت، کیسے ان کی زندگی تھی، ہم نے ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنا چھوڑ دی۔ ہمارے سلف کیسے تھے، ہمارے بزرگ کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اب تعالیٰ سے دعا ہے جناب ابراہیم صاحب، ان کے معتقدین، ان کے متوسلین، ان کے ظاہرین، اور جناب عزیزم امینی صاحب جو ایک بہت ہی دینی خدمت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ان کی اعانت کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ یہ اتنی بڑی تقریب، مجلس اور پورے علاقہ کے علماء کرام تشریف لائے ہیں، ان سب کا آنا جانا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔